السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 7۔ آج ہم 3 مسئلہ بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، کیا خواتین اذان اور اقامت دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے 2 اقوال ہیں۔ پوری بات کا خلاصہ پیش کیا جائے تو، یا اگر تفصیل سے دیکھیں تو 3 اقوال بن جاتے ہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ عورتیں اذان نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی ہے۔ خواتین بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز پڑھیں گی، یہ پہلا قول ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اگر چاروں مسلک کی حساب سے اگر دیکھیں تو حنفی اور حنبلی مسلک میں یہ بات ہے۔ حنفی مسلک اور حنبلی مسلک میں یہ بات ہے کہ خواتین اذان نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی ہے، گویا کہ بغیر اقامت کے ان کو نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ خواتین اذان دے سکتی ہیں اور اقامت بھی کہہ سکتی ہیں۔ اذان نہ دے تب بھی چلے گا، لیکن اقامت تو کہنی چاہیے خواتین کو۔ تو اس دوسرا قول کا جو کہنے والے جو مسلک ہے وہ ہے شافعی اور مالکی مسلک۔ شافعی مسلک میں اور مالکی مسلک میں یہ ہے کہ خواتین اذان بھی دے سکتی ہے، اقامت بھی کہہ سکتی ہے، اور اقامت تو اور بھی زیادہ کہہ سکتی ہے خواتین۔ شافعی اور مالکی مسلک میں یہ بات ہے، اور یہی فتویٰ امام مالک رحمہ اللہ کے استاد امام اوزاعی نے بھی دیا ہے، اور امام عطا نے، یہ تابعی ہیں، مجاہد نے، یہ بھی تابعی ہیں، اور امام شوکانی نے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے، ان تمام بڑے بڑے علماء کا یہی فتویٰ ہے، یہی قول ہے کہ خواتین اذان بھی دے سکتی ہے اور اقامت بھی کہہ سکتی ہے۔ ان کی دلیل یہ جو کہتے ہیں کہ اذان بھی دے سکتی ہے، اقامت کہہ سکتی ہے، ان کی دلیل کئی ایک ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ اذان بھی دیتی تھی اور اقامت کہتی تھی، اور خواتین کو نماز پڑھاتی تھی امام بن کے گھر کے اندر، اور پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور عالمہ اور فاضلہ تھی، یعنی بہت بڑی عالمہ تھی۔ تو اپنی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ میں علم بھی ان کو بہت زیادہ تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام ان سے جا کے فتویٰ پوچھتے تھے، مسائل معلوم کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ اور فقیہ ہو کر کے وہ خود وہ اذان دیتی تھی، اقامت کہتی تھی۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین چاہے تو اذان دے سکتی ہے اور اقامت بھی کہہ سکتی ہے۔ ایک پہلی دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا اقامت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ عورت اگر چاہے تو قیم المرأۃ ان شاءت، اگر عورت کو چاہ رہی ہے تو اقامت کہہ سکتی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورتیں اذان دے سکتی ہے؟ تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا انا انہا من ذکر اللہ، کیا میں اللہ کے ذکر سے روک سکتا ہوں؟ ان سے پوچھا گیا کیا عورتیں اذان دے سکتی ہیں، اقامت کہہ سکتی ہیں؟ تو ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہا کیا میں اللہ کے ذکر سے روک سکتا ہوں؟ یعنی کہ اذان بھی تو ذکر و اذکار ہے، اللہ کا ذکر اذان کے اندر۔ تو کیا کہ ان کا کہنا مقصد یہ تھا کہ عورت کو میں کیسے روک سکتا ہوں کہ وہ اذان نہ دے یا اقامت نہ کہے؟ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اذان اور اقامت دونوں ذکر و اذکار میں سے، اللہ کا ذکر اس کے اندر، میں عورتوں کو کیسے روک سکتا ہوں اس بات سے کہ وہ اذان نہ دے، اقامت نہ کہے؟ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ میں کیسے روک سکتا ہوں اللہ کے ذکر سے؟ وہ ان کے اندر بھی جائز تھا صاف طور پہ کہ ہاں خواتین بھی اذان دے سکتی ہے، اقامت کہہ سکتی ہے۔
ان کا یہ قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، یہ کتاب ہے حدیث کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 223۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین اذان دے سکتی ہیں، اقامت بھی کہہ سکتی ہیں، صحابہ کرام کے فتویٰ سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اب اذان دینا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد میں جا کے اذان دے گی، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے مسجد میں اذان دینا۔ اگر عورت چاہ رہی ہے تو گھر کے اندر دے سکتی ہے، لیکن مسجد میں جو اذان ہو رہی ہے وہ کافی ہے، اذان نہ دے تب بھی چلے گا، ضروری نہیں ہے، لیکن دینا چاہے تو دے سکتی ہے، وہ بھی پست ہلکی آواز میں، تاکہ مردوں تک آواز نہ جائے، پڑوسی میں مرد ہو، غیر محرم تک آواز نہ پہنچے، آہستہ آواز میں چاہے تو اذان دے سکتی ہے گھر کے اندر عورتیں، اگر چاہے تو، نہیں دے کوئی مشکل نہیں ہے، مسجد کی اذان کافی ہے۔ رہی بات اقامت کہنے کی، تو جب بھی وہ فرض نماز پڑھے تو ہر فرض نماز کے بعد خواتین اقامت کہہ سکتی ہیں، چاہے وہ فرض نماز، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یا فجر کی نماز ہو، فرض نماز کے لیے اقامت فرض نماز کے ساتھ ہے، سنت نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب بھی عورتیں فرض نماز جب پڑھنا شروع کریں تو پہلے اقامت کہیں، جیسے مرد اقامت کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں نا اقامت کہنا، یعنی تکبیر کہنا۔ یہ پہلے تکبیر کہہ لیں، اس کے بعد فرض نماز شروع کریں۔ تو یہ تکبیر، یہ اقامت خواتین چاہیں تو کر سکتی ہیں، کہہ سکتی ہیں، اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ مشہور ہے، جن میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین اقامت نہیں کہہ سکتی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے کہا کہ عورتیں اقامت نہیں کہہ سکتی، بغیر اقامت اور بغیر اذان کے ان کو نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے، اور بہت سے علماء یہ کہنے والے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس میں دو اقوال ہے، تو دوسرا قول یہ ہے کہ وہیں پر بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جائز ہے، عورتیں اقامت کہہ سکتی ہیں، اقامت کہہ کے نماز وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو کون سے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء کا میں نے نام بھی بتا دیا، ان کی کیا دلیلیں ہیں وہ بھی دلیل بھی آپ نے سن لی۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے راجع کہ ہاں اقامت عورتیں کہہ سکتی ہیں، اذان بھی دے سکتی ہیں، کیونکہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن گھروں کے اندر مسجد میں جا کے اللہ عالم بالصواب، اللہ عالم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کن نمازوں کے لیے دی جائے اور اقامت کن نمازوں کے لیے کہی جاتی ہے؟ جواب، حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب تمہید کے اندر اجماع نقل کیا، علماء کا اجماع ہے کہ اذان اور اقامت صرف فرض نماز کے لیے کہی جاتی ہے، یعنی 5 وقتہ نماز جو ہے، 5 وقت کی نماز، اس کے لیے ہے، جمعہ کی نماز، صرف اسی کے لیے اذان اور اقامت ہے بس، اس کے علاوہ بقیہ نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے اذان جب یہ نماز ہوتی ہے عید کی، بقرہ عید کی، نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی طرح جب نماز ہو استسقاء کے لیے، بارش ہونے کے لیے، اس کے لیے بھی نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ سورج اور چاند گرہن لگتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے۔ تو کسی بھی اور نماز کے لیے اذان اقامت نہیں ہے۔ ہم سنت نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، کسی بھی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اذان اور اقامت صرف فرض نمازوں کے لیے، 5 وقت کی جو فرض نماز ہے صرف اس کے لیے اذان اقامت ہے اور جمعہ کے لیے ہے بس۔ ہاں اگر سورج اور چاند اگر گرہن لگے، سورج اور چاند گرہن لگے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے یہ لفظ کہنا حدیث سے ثابت ہے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ اعلان کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ الصلاۃ جامعہ، یہ اعلان ہے، اذان بھی نہیں، اعلان ہے بس۔ لیکن باقی جو نماز ہے سورج اور چاند گرہن لگنے کے علاوہ جو باقی نماز ہے، جیسے عید ہے، بقرعید کی نماز ہے، یہ اور بھی نماز ہے، تو اس کے لیے تو ہم اعلان بھی نہیں کر سکتے مسجدوں میں یہ کہ الصلاۃ جامعہ، وہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ اذان نہ اقامت اور نہ یہ۔ لیکن جو سورج اور چاند گرہن لگنے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اذان نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ لفظ الصلاۃ جامعہ اس طرح سے کہہ کے اعلان کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ، مسئلہ نمبر 3، کہ اگر رات بہت ٹھنڈی ہو اور بارش ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اذان کہنے کے بعد یہ لفظ کہنا بھی حدیث ثابت ہے، الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، مؤذن صاحب پہلے اذان دیں گے اور اذان مکمل ہونے کے بعد یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، الا صلوا فی الرحال، یعنی لوگوں اپنی اپنی جگہوں میں بھی، اپنے اپنے گھروں میں بھی جہاں آپ ہو وہی نماز پڑھ لو، الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی رحالکم، اپنی اپنی جگہوں میں ہی نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا
فی رحالکم، لوگوں تم اپنی گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، یہ جملہ اذان کے بعد کہنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 666 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1059، یہ حدیث کی اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ جب بارش ہوئی اور رات بھی ٹھنڈی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا مؤذن کو کہ تم اذان کے بعد یہ اعلان کر دو کہ لوگوں تم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو۔ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی اور ٹھنڈی کا موسم تھا، رات ٹھنڈ تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی، تو انہوں نے اذان دینے کے بعد یہ جملہ استعمال کیا، الا صلوا فی الرحال، لوگوں گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے پھر لوگوں سے مسئلہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے مؤذن سے کہا کہ تم اذان کے بعد یہ بات کہہ دو۔ یہ عام حالت میں نہیں ہے، جب بارش ہو رہی ہو، بہت ٹھنڈ ہو، ایسے موسم خراب ہو، تب اذان کہنے کے بعد یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کہنا بھی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔